بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ لقمان کے فرسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 15 تک کر لیا تھا، انشاءاللہ یہیں سے آگے کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ ان اگر تک ہو وہ شے مثقال وزن برابر حبۃ دانے کے من خردل رائی کے فتکن پھر وہ ہو فی صخرہ کسی چٹان میں او یا فی السماوات او فی الارض یا آسمانوں میں یا زمین میں یأتی بہ اللہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، بہت خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیحتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لقمان وہ ہستی جن نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں پسند ہی اتنی آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن بنا کے اتار دیا۔ ان میں سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی طرف توجہ دلوائی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو بات سکھانے کی کوشش کی وہ توحید کی دعوت تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دعوت دین دینی شروع کرنی ہے، دین کی دعوت دینا شروع کرنی، کوئی بات لوگوں کو دین کی طرف لانا شروع کرنا، اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز توحید کی طرف لے کے آئیں۔ باقی تمام اختلافی مسائل کو چھوڑ دیں، وہ سارے ایک سائڈ پہ کر دیں، توحید کی طرف لوگ آ جائیں گے، آٹومیٹکلی دین کے پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ بتائی لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کے اندر کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جس کے اندر میں نے بتایا کہ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو کبیرہ گناہ قرار دیتے ہوئے دوسرا بڑا کبیرہ گناہ جو ان سے ہے وہ والدین کی نافرمانی کو لکھا۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک وجہ بیان کی کہ وفصالہ فی عامین حملت امہ وہنا علی وہن، کہ انہوں نے ماں جو سی ہے پیٹ کے اندر بوجھ کو اٹھاتی ہے اور کمزوری پہ کمزوری اٹھاتی جاتی ہے، یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا مقام رکھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں، ثم امک، پھر تمہاری ماں، ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ تو صحابی نے اس کے بعد پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا باپ بھی، پھر اس کے بعد فرمایا تمہارے قریبی رشتہ دار۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پیسے دینے ہیں تو ماں کو 3 روپے دو تو باپ کو 1 روپیہ دو، اس کا مراد یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، لیکن کریں گے برابر ہی، لیکن توجہ زیادہ کس کی طرف دلائی؟ ماں کی طرف۔ اس کی ریزن ہے ماں کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے، تو نرمی جو بندہ کرتا ہے نا اس کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی حق تلفی کر لیتے ہیں ہم، اس کے حق کے اندر جو سے نا وہ اس کو حق کو کھا لیتے ہیں۔ ماں کے ساتھ ذرا اس نے سلوک کا درس اسی لیے دیا، ماں کی طبیعت میں نرمی ہے، جس بندے کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ بندہ کمپرومائز کر لے گا، اسی لیے ماں کے بارے میں کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ اس نے سلوک کرنا۔ باپ کے ساتھ بچہ کمپرومائز نہیں کرتا، پتہ کیا تو ایک آگے لگنی ہے طبیعت سیٹ ہو جانی اسی ٹائم، سارے کمپرومائز درست ہو جانے، تو اسی لیے باپ کے ساتھ نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دلائی۔ آگے تیسری بات جو لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو سکھائی وہ یہ کہ اے میرے بیٹے اگر تم کسی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرو گے، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں چلا جائے، چاہے زمین کی گہرائیوں کے اندر چلا جائے، چاہے پانی کی سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے، چاہے صحرا کی وسعتوں میں چلا جائے، وہ ایک ایک نیکی ایک ایک برائی کا ذرہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو سامنے لے آئے گا تمہارے۔ اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف، اللہ تعالیٰ سمیع، اللہ تعالیٰ بصیر کس طریقے سے ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ کالی رات کے کالے اندھیرے کے اندر کالے پہاڑ کے کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چونٹی کے کالے قدموں سے لگنے والی کالی لکیر کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمیع، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کالی رات کے کالے پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی کی چلنے والے قدموں سے جو نشان زمین پر لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ انسان نہیں سن سکتا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ یہی بات ہے یہ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر تم چھوٹا سا کوئی عمل کرو اس بھول میں نہ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں لگے گا۔ میں نے سورہ یوسف کے اندر، سورہ کہف کے اندر بھی اس بات کی ایلیبریشن کی تھی کہ جب قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال نامے اس کی کتاب کی صورت میں دی جائیں گے، وہ اس وقت افسوس کا اظہار کرے گا یار اس نے تو میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھپائی، ہر بات کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ ایک موبائل ہے، موبائل کے اندر ہم سوشل میڈیا پہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ایک باقاعدہ جو سے پروفائل بنتی جاتی ہے، کہ ایکٹیویٹی لوگ بنتا ہے، تو اس کے اندر میں سارا کچھ دے سکتا ہوں کہ میں نے اس ٹائم پہ اتنے سیکنڈ کے اوپر میں نے یہ چیز کھولی تھی، پھر یہ کھولی، میں نے یہ لائک کیا، اس کو ان لائک کیا، فلاں پیج لائک کیا، فلاں پیج انفالو کیا،
ساری ایکٹیویٹی لوگ اگر ہماری یہ سوشل میڈیا میں دے سکتا ہے تو کیا یہ فرشتے لکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ نماز قائم کرو وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دو ونہا عن المنکر اور روکو برائی سے واصبر علی ما اصابک اور صبر کرو اس پر جو پہنچے تمہیں ان ذالک من عزم الامور بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اب توحید، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر انسان کو اس بات کی توجہ دلانا کہ تمہارا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے ظاہر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سب سے بڑی نصیحت وہ یہ کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں حکم دیا ہی نہیں، نماز کو قائم کرنے کو حکم دیا ہے۔ نماز کی اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز کو اسی طریقے سے پڑھنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ہر ایک بات پہ دلیل ہے۔ نماز کو وقت پہ اس لیے پڑھنا اقامت الصلاۃ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے اصل وقت کے اوپر ہے۔ پھر نماز کو اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اللہ کے رسول کی حدیث دلیل فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اسی طریقے سے نماز کی وہی رکعات پڑھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، کیوں؟ کیونکہ دلیل یہ کہ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں اقامت الصلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی اقامت الصلاۃ کے اندر آتا ہے۔ انسان اکیلا گھر کے اندر پڑھتا رہے، بے شک اول وقت میں پڑھے، بے شک سنت کے مطابق پڑھے، وہ اقامت الصلاۃ کے اندر شمار نہیں ہوتی۔ وہ نماز کو پڑھ تو رہا ہے لیکن قائم نہیں کر رہا۔ دوسری بات فرمایا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، معروف چیزوں کا حکم دینا اور منکر سے روکنا۔ معروف سے مراد ایک تو یہ ہے کہ نیکی، پھر نیکیوں کے اندر بھی معروف چیز وہ ہے جو معاشرے کے اندر حرف عام کے اندر سمجھی جاتی کہ یار یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ان کی طرف دعوت دینا۔ وہ باتیں، وہ باریک باریک چیزیں اسلام کے اندر سے نکالنا جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے، آپ وہ اٹھا کے سامنے لے کے آئیں گے، لوگ اختلاف کے اندر پڑ جائیں گے، یار یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، آپ کہاں سے باتیں لے کے آ رہے ہیں۔ تو ان باتوں سے اختلاف زیادہ کریٹ ہوگا، خیر کی طرف کم آئیں گے اور شر کی طرف جو لوگ زیادہ جائیں گے، آپس میں جھگڑیں گے۔ جھگڑنا جو ان سے ہے یہ بڑا گناہ ہے، اور ایک سنت کو نہ کرنا یہ چھوٹا عمل ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتا ہے، ایک لڑکی اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتی ہے۔ اب اعتکاف پہ بیٹھنا یہ سنت ہے، نفل ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے اپنے میاں سے جھگڑا کر رہی ہے۔ اب وہ جھگڑا کرنا کیا ہے؟ وہ بڑا گناہ ہے، یعنی ایک بڑا گناہ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ نفل کے لیے۔ تو اس چیز سے جو ان سے باز رہنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، خیر کی طرف بلانا، شر سے روکتے جانا، یہ ہے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اور اس کے بعد متصل بعد اللہ تعالیٰ نے کہا واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ جب اقامت الصلاۃ ہو جائے گی، جب تم نیکیوں کا حکم دینا شروع کر دو گے، برائیوں سے روکنا شروع کر دو گے، تو یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی۔ دین پھولوں کی سٹیج نہیں ہے۔ دین پہ چلنا شروع کریں، داڑھی رکھنا شروع کریں، آپ کو لوگ مولوی کہنا شروع کر دیں گے۔ پردہ کرنا شروع کریں، لوگ کہیں کہ کون سے جو سے نا مدرسے میں جا کے پڑھنا شروع کر دیے۔ مدرسے میں پڑھنا شروع کر دینا، مولوی کا لفظ، مدرسے کا لفظ، یہ چڑ بنا دیا گیا ہماری سوسائٹی کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ دین اسی چیزوں کے اوپر چلتا ہے۔ دین کے اندر تقویٰ، اسی دین کے اندر مقام مرتبہ اسی بندے کو حاصل ہے جس بندے کے پاس تقویٰ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دین کے راستے پہ جب چلو گے مشکلات آئیں گی۔ اگر دین کے راستے میں مشکلات نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر نہ پڑتے، نبیوں کو درمیان سے ایک آرے کے ساتھ چیر نہ دیا جاتا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو انسان ان پہ مشکلات نہ آتی، شعیب پہ مشکلات نہ آتی، موسیٰ پہ مشکلات نہ آتی، اتنا عرصہ وہ اپنے وطن سے دربدر نہ رہتے۔ یہ مشکلات آنا انبیاء کے جو ان سے ہے وہ یہ مشکلات آنا انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور مشکلات پہ صبر کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے، اور مشکلات کا آنا اسلام کے رستے کے اندر مقدر بھی بنتا ہے انسان کا۔ دوسری بات، یہ زندگی مشکلات کا گہوارہ ہے۔ بندہ سمجھے کہ دنیا کے اندر مشکلات نہ ہیں، آسانیاں ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث دنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے کے اندر آسانیاں نہیں ہوتی، تنگیاں ہوتی ہیں۔ قید با مشقت کاٹنی پڑ جائے تو لگ سمجھ جاتی، جب چکی پیسنی پڑ جائے، جب چکی چلانی پڑ جائے، جھاڑو دینے پڑ جائے، گوڈی کرنی پڑ جائے پورے گارڈن کے اندر، لگ سمجھ جاتی ہے قیدیوں کو جب ان کی جان نکلتی ہے قید با مشقت کا سن کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہی ہے۔ ذرا سی بات پہ پابندی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ قید کے اندر یہی تو چیزیں ہوتی ہیں اور یہی تو مشکل ہے۔ اور میں واصبر علی ما اصابک، جو مشکلات ہیں اس پہ صبر کرنا۔ کیوں؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرتے تھے، عام بندے کو تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔
عام بندہ تو پٹنا شروع ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پہ یہ سوچنا شروع ہوتا ہے کہ یار اس سے اچھا بندہ مار ہی جائے، خودکشی کر لے تو زیادہ بہتر ہے، جتنی مشکلات زندگی کے اندر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کی مثال دے کے کہا کہ جو مکے والوں نے تمہارے پہ ظلم کیا ہے برداشت کرو گے، صبر کرو گے، ایک وقت آئے گا مکے کا سردار بنا دوں گا، اس طرح یوسف کو مصر کا بنایا۔ تو یہ وہ چیز ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ، اور نہ تم موڑو خدک اپنی گال للناس لوگوں سے، ولا اور نہ تمشی تم چلو فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کے یا اترا کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا کل ہر مختال خود پسند فخور فخر جتانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب تم کسی سے کو بات کرو تو بات کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ اپنے چہرے کو موڑ کے نہ رکھو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان سے ذرا سی بات کرنا شروع کریں نا، وہ ایسے منہ بنا کے اس طرح کر رہے ہیں، بات ادھر ہو رہی ہے، منہ ادھر موڑا ہوا ہے۔ اب یہ کیا جناب، اس بندے کی طرف دیکھ لیں گے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان میں جو ہے گستاخی ہو جائے گی۔ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ چہرے کو موڑ کے رکھتے ہیں، بس ان سے بات شروع کریں منہ ادھر موڑ لیں گے، ادھر موڑ لیں گے، وہ دھیان کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے گا۔ تو یہ چیز کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے۔ دوسری بات کہ لوگوں کے ساتھ اکڑ کے رہنا، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، کہ کیا ایک بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، یہ تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تکبر تو نہیں ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو تکبر تو یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلاتے جانا اور جو لوگ ہیں ان کو اپنے سے حقیر جاننا۔ یہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے جب انسان، تب انسان چہرے کو موڑ لیتا ہے۔ جب انسان حق بات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بات کو پریورٹی دیتا ہے حق کے مقابلے میں، تب انسان چہرے کو موڑ لیتا ہے، کہتا ہے یار میں نہیں ماننا، جاؤ کیا کام کرو۔ تو یہ بات ہے کہ اپنے چہرے کو موڑ لینا۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اوپر تم نہ چلو کس حالت میں؟ اکڑتے ہوئے۔ اب اس سے مراد ایک تو یہ چیز ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا، سمپلی جس طریقے سے لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، کاٹن کا سوٹ پہنا، اوپر بہت اچھی سی ذرا ہائی کوالٹی کی ذرا مایا لگائی ہوئی ہے، اور پھر وہ کپڑے پہ وٹ بھی نہیں پڑنے دیتے، اور پھر چلتے جا رہے ہیں اس طرح اکڑ کے، جسم اکڑا ہوا ہے، بیٹھیں گے بھی تو ان کی بازو اس طریقے سے ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک جنسن ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، کبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کی زمین کے اوپر کس کو اکڑ کے چل کے دکھاتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ کیا، فرمایا کہ تم کس بات پہ اکڑ کے چلتے ہو؟ نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو سر کر سکتے ہو، نہ زمین کی جنسن گہرائیوں کو سر کر سکتے ہو۔ کس بات کی اکڑ ہے تمہارے اندر؟ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ نہیں سکتے، جب یہ کر نہیں سکتے تو پھر اکڑ کس بات کی؟ لہٰذا اکڑ کے نہ چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خود پسند بندے کو، جو بندہ اپنی میں کے اندر رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ فخور اور فخر جتانے والے کو، یعنی فخر کرنے والوں کو، ذرا سی بات پہ فخر کرنا، پیسہ دیا اس پہ فخر کرنا شروع کر دینا۔ فخر کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن فخر کے اندر دوسرے بندوں کو حقیر جاننا یہ ذرا بری بات ہے، کیونکہ تکبر کی ڈیفینیشن میں نے بتا دی، بطر الحق وغمط الناس۔ اس ڈیفینیشن کو ایک اصول بنا کے، ایک رول بنا کے، ایک فارمولہ بنا کے ہر چیز پہ پٹ کرتے ہیں، چیزیں سمجھ آتی شروع ہو جائیں گی۔ آگے فرمایا وقصد، اور میانہ روی اختیار کرو، فی مشک، اپنی چال میں، وغضض من صوتک، اور پست رکھو اپنی آواز کو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بہت زیادہ ناپسند ہے، ناپسندیدہ آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی۔ اب دو چیزیں یہاں بیان کی، وقصد فی مشک وغضض من صوتک، کہ اپنی چال کو درمیانی رکھو، نہ زیادہ تیز چلو نہ زیادہ آہستہ چلو، پھر چال چلتے ہوئے نہ قدم زیادہ بڑے اٹھانے ہیں نہ زیادہ چھوٹے اٹھانے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھے نا تو سیرت کے اندر اللہ کے رسول کے ساری قسم کی خصوصیات آتی ہیں۔ اللہ کے رسول چلتے کیسے تھے؟ نہ اکڑ کے چلتے تھے، نہ ہی بہت ڈھیلے جسم سے چلتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ایک بندہ چلتا آ رہا ہے اور اس نے جسم اس طرح جھکا ہوا۔ سیدنا عمر نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بیماری ہے؟ نہیں امیر المومنین کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ پھر کیا کمر میں کوئی درد ہے؟ وہ بھی نہیں۔ ایسے کیوں چل رہے ہو؟ وہ بس عاجزی اختیار کی ہے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ سیدھے ہو کے چلو، آئندہ میں نے دیکھا میں کوڑے ماروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، چلنا ہے تو کس طریقے سے چلنا ہے؟ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے، چال کے اندر بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وغضض من صوتک، اور آواز بھی اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ سنانا 2 بندوں کے ہے، سنا 50 بندوں کو رہے ہیں۔ جس بندے سے بات کر رہے ہیں آواز اتنی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ساتھ بیٹھا ہے گروپ ڈسٹرب ہو رہا ہو۔ اور اسی طریقے سے نہ اتنی دھیمی آوازوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرنا شروع کریں بات کی نہیں سمجھ آتی، کیوں؟ کیونکہ بول ہی اتنا آہستہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرنا شروع کریں انسان کا دل کرتا ہے یار بندہ چپ ہی کر جائے، اچھا ہے، کیوں؟ کیونکہ بول ہی اتنا اونچا رہے ہیں کہ وہ سردہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ناپسندیدہ بات کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر،
کہ سب سے بری ترین اگر کسی کی آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بات پہ فرمایا کہ جو گدھا جب تم مرغے کو پکارتے دیکھو نا، چیخے مارتے دیکھو، تو اس ٹائم اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے جب گدھے کو اس طریقے سے ہانکتے دیکھو، چیخے مارتے دیکھو، اعوذ باللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک بڑی اچھی بات، وہ کہتے ہیں کہ اس کی گدھے کی بات سب سے بری اس لیے بھی تصور کی گئی کیونکہ باقی جتنے جانور ہیں نا، ان کو مارو گے وہ چیخیں گے، ان پر بوجھ ڈالو گے وہ چیخیں گے، ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی وہ چیخیں گے۔ گدھا ان تمام باتوں پر نہیں چیختا، گدھا بلا وجہ چیختا ہے۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو یہی ملتی ہے کہ بلا وجہ چرچر بولتے نہیں جانا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے، اس وقت بولیں جس وقت ضرورت ہے، اس کے علاوہ مزید بولنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، علم کیا نہیں ترو تم نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سخر مسخر کیا لکم تمہارے لیے ما فی السماواتی جو کہ زمینوں میں، و ما فی الارض اور جو کہ زمین میں ہے، و اسبغ اور اس نے تمام کر دیا علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ ظاہری اور باطنی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کیا تم نے زمین میں دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ موجود ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اس کی ایک ظاہری سی بات، ایک بڑی سی چھوٹی سی بات جو سمجھنے والی ہے، جس کو ہم اگر اس مثال کو دیکھیں تو آرام سے بات سمجھ آ جائے گی، وہ یہ کہ بڑے سے بڑا جانور اونٹ ہے نا، وہ جب بدکتا ہے تو قابو میں نہیں آتا بڑے سے بڑے لوگوں کے، لیکن اگر اس کی نکیل ایک بچے کو پکڑا دے، پیچھے 100 اونٹ قطار میں لگا دیں، 100 کے 100 اونٹ ایک بچے کے ہاتھ میں پڑی نکیل کی وجہ سے چلنا شروع کر دیں گے۔ بچہ جس طرف لے کے جائے گا اس طرف چلنا شروع کر دیں۔ بچے کے ہاتھ میں بیل کی رسی پکڑا دیں، نکیل پکڑا دیں، بچہ لے کے چلے گا، وہ چلنا شروع کر دے گا، لیکن بیل جب بدکتا ہے تو پھر کسی قابو میں آتا ہے، بڑے بڑے پہلوان ڈرتے ہیں ان سے۔ اسی طریقے سے جو سے ہے وہ جو بڑے سے بڑے جانور، جو سے وحشی جانور، اس طرح کتا ہے، اب یہ اگر بچے کے بھی ہاتھ میں پکڑائیں، پالتو کتا ہے تو بچے کے ہاتھ میں پکڑائیں چلنا شروع ہوتا ہے، لیکن اگر کتا بدک جائے تو پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اسی طریقے سے پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہمارے لیے۔ پانی کی کیا اوقات ہے کہ اپنے اندر چیزوں کو ڈبو لے یا اپنے اوپر چیزوں کو رکھ لے۔ بڑی سے بڑی کشتی، اتنی بڑی کشتیاں جو کہ پہاڑوں کی مانند ہیں اور وہ پانی کے اوپر چل رہی ہیں، ایک پتھر رکھتے ہیں ڈوب جاتا ہے، ایک تنکا رکھتے ہیں وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، ایک لوہے کا ٹکڑا رکھتے ہیں تو ڈوب جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا کہ کشتی چلتی ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے کہ انسان کشتی چلا کے دکھا دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی، تو کشتی بنائی تو ہمارے لیے آج یہ اتنے رستے آسان ہوئے۔ آج بھی ٹرانسپورٹیشن کا سب سے بڑا ذریعہ جو گوڈز کی، یہ چیزوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بیرون ملک سے سامان آتا ہے بڑی کوانٹٹی کے اندر، بلک کوانٹٹی کے اندر، وہ آج بھی سمندر کے راستے سے آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مسخر کیے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے فی اللہ کے بارے میں، بغیر علم کے، ولا اور بغیر ہدن ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور کتاب روشن کے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بغیر علم کے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کسی بات کا علم نہیں، بس آپس میں بحث شروع لگے رہیں گے، بحث کے اندر یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں تو ویسے نہیں، وہ نہیں تو ویسے نہیں، یہ جھگڑتے رہتے ہیں بغیر علم کے، نہ کوئی ریزن ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ قرآن مجید پڑھا ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، بس وہ آپس میں لڑتے جا رہے ہیں۔ کیا ریزن ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے، بس ایک لڑنا ان کی عادت ہوتی ہے، بحث کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو دین کے معاملے پہ بھی اس طرح ہے، جب دین کی بات بتائیے تو اس کو تسلیم کر لیں، بجائے اس کی کہ بحث شروع کر دیں۔ اگر کتاب و سنت کے اکارڈنگ ہے تو تسلیم کر لیں، بحث نہیں کرنی چاہیے اس بات میں۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو ما اس کی جو انزل نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعوا ہم پیروی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا اس کی پایا ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، اولو کیا بھلا اگر کانا ہوا الشیطان شیطان یدعوہم وہ بلاتا انہیں الی عذاب السعیر طرف عذاب کے بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ اب یہ بہت بڑی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے آج کے دور کے لیے بھی۔ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے کس کی اتباع کرنی؟ ہم نے اپنی سوسائٹی کی نارمز کی اتباع کرنی۔ ہم نے کس کی اتباع کرنی؟ ہم نے اپنے پیرنٹس کی بات ماننی ہے۔ ہم نے کس کی اتباع کرنی؟ ہم نے اپنے پیر صاحب کی اتباع کرنی۔ کیوں؟ ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے، ہم نے اپنے امام صاحب کی کرنی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قیل لہم اتبعوا، کہا جاتا ہے کہ ان سے اتباع کرو، کس کی؟ ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا اور حدیث نازل کی۔ کسی پیر کی کوئی طریقت تو نہیں نازل کی، اور نہ کسی ولی کی طریقت نازل کی ہے، نہ کسی راہب کی کوئی باتیں نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، نہ کسی عام بندے کی باتیں نازل کی ہیں۔ واللہ میری بات کی اوقات کتاب و سنت کے معاملے کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔
میں لاکھ باتیں کسی کو سمجھاتا جاؤں، میری بات کی ایک ٹکا حیثیت نہیں اللہ کے رسول اور اس کی کتاب کی اہمیت کے سامنے۔ یہ بات حقیقت ہے، اور اسی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، وہاں پہ کسی کے امام کی بات ہے، کسی کے ولی کی بات ہے، کسی بڑے کی بات ہے، کسی چھوٹے کی بات ہے، سب باتوں کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ مار دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ، وہ ایک بڑی اچھی بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری بات کتاب و سنت کے مخالف آ جائے تو اس کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ دے مارو۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تقلید کیا بندہ کرے دوسرے انسانوں کی؟ اللہ نے کہا کہ کتاب و سنت کی پیروی کرنی ہے۔ جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری بات اگر رسول اللہ کی مخالفت کے اندر آ جائے تو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، تو پھر تقلید کی تو ویسی جان نکل جاتی ہے۔ آگے فرمایا ومن، اور جو کوئی یسلم سپرد کر دے وجہ وہ چہرہ اپنا اللہ طرف اللہ تعالیٰ کہ وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، فقط تو تحقیق استمسکا، اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی، کڑا مضبوط، وإلی، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف عاقبۃ الامور، انجام ہے سب کاموں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی سپرد کر دے چہرہ اپنا اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف چہرہ سپرد کرنا کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا اصل جو لفظ ہے نا، عبادت لفظ نکلا ہے عبد سے، عین بادال۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو۔ تو غلام کو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے نا اس پہ فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہیں گے ہمیں کرنا پڑے گا، ہم چون چڑا نہیں کر سکتے، سوال نہیں کر سکتے یا اللہ یہ کیوں تو ویسے کیوں۔ عبادت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سپرد کر دے اللہ تعالیٰ کے، سپردگی اختیار کر لے کہ اللہ یہ میرا جسم ہے، یہ میں نے تجھے دے دی ہے، تو جانے تیرا کام جانے، تو نے جو حکم دینا یہ جسم کر گزرے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو، اور یہی جو ان سے نا وہ محسن بنتے ہوئے کرنا چاہیے۔ محسن کے متعلق، احسان کے متعلق اللہ کے رسول سے سوال کیا حدیث جبریل کے اندر کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسے نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ احسان کا درجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ اپنے چہرے کو سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، احسان کرتے ہوئے، محسن بنتے ہوئے، اس بات کو ذہن میں رکھتے کہ یار میں عبادت کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آٹومیٹکلی ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں، ریاکاری ختم ہو جاتی ہے، دکھلاوا ختم ہو جاتا ہے فوراً۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ان نے گویا ایک ایسا کڑا تھام لیا جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، بڑا مضبوط قسم کا کڑا ہے۔ ہاتھ میں کڑے پہنتے ہیں نا لوگ، انتہا درجے کا مضبوط ہوتا ہے، وہ جس نے پہنا اس کو ایک مرتبہ اتارنا پڑ جائے نا اس کو الگ سمجھ آتی ہے۔ تو کتاب و سنت ایک کڑے کی مانند ہے جو کہ آپس میں آ کے مل جاتے ہیں، یہ اختلافی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن سنت، قرآن کی بات ایک سائڈ پہ ہے تو حدیث کی بات بھی گھوم کے ادھر ہی آنی ہے، وہ آ کے کنیکٹ ہی ہونی ہے۔ تو یہ ایک کڑا ہے، جس نے اس کڑے کو پہن لیا وہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے گا، ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ ومن، اور جس نے کفر کیا، فلا بس نہ یحزن کا کفر، غمگین کرے آپ کو کفر اس کا، الینا طرف ہمارے ہی مرجعہم لوٹنا اس کا، فننبئہم پھر ہم بتائیں گے اسے بما عملوا وہ جو انہوں نے عمل کیا، ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ آپ کا کام لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا ہے، اپنے نفس کو تباہ کرنا نہیں ہے، اس بات کی فکر کرنا نہیں کہ لوگ بات کیوں نہیں مان رہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے تمام قسم کے ان لوگوں کو بات کہہ دی جو لوگ دین کی دعوت کے میدان کے اندر لگے۔ ہمارا کام صرف دین کی بات پہنچانا ہے، میں نے بات بیان کر دی، میرا فرض ادا ہو گیا۔ اب دوسرا فرض یہ ہے میں رب سے بیٹھ کے دعا کروں گا کہ اللہ میں نے ایک کام کر دیا، دوسرا میں تیرے سے دعا کروں کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اللہ تیرا کام ہے۔ انسان یہ کام کر لے، اس کے بعد انسان اللہ کے سپرد کر دے، انسان کو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جن میں کئی ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ نبی اپنے آپ کو ہلکان کس بات پہ کرتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف باتوں کو پہنچانا ہے، امپلیمنٹ کروانا نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اتارنا رب کا کام ہے، آپ کا کام ہے سنانا، کانوں تک آپ کا کام ہے، کانوں سے دل کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا، پھر ہم مجبور کریں گے انہیں طرف عذاب کے سخت کے۔ اب ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان کو عذاب کیوں نہیں آتا؟ نماز نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، اور امام سے پہلے جو ان سے رکوع کے اندر جا رہے ہیں لیکن سر گدھے کے نہیں بن رہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ کام کر رہے ہیں جو خلاف شریعت ہے لیکن پکڑ نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے ایک وقت تک کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی مضبوط ہے، پھر ان کو ڈھیل نہیں ملے گی۔ اور ڈھیل دی اس لیے جاتی تاکہ وہ اپنی گمراہی کے اندر مزید نیچے چلے جائیں اور ان پہ حجت تمام ہو جائے
فی طغیانہم یعمہون، جس گمراہی کے اندر بھٹک رہے ہیں بھٹکتے رہے، ڈیپ نیچے جاتے رہے، ایک وقت آئے گا جب ان کی بس ہو جائے گی، ادھر ان کی پکڑ کر لی جائے گی۔ اور یہ جو ان کو تھوڑا سا جو ان سے وہ مہلت دینا، فائدہ دینا، وہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لیں گے، آخرت میں جائے کیا بنے گا؟ ختم، دی اینڈ ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ بھئی زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد کس نے بنایا؟ کسی نے بھی نہیں، سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے، اور کوئی بھی اس بنانے میں شریک نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک زبردست قسم کی بات کی ہے۔ بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والا، اس سے سوال کر کے دیکھیں کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ جناب ہمارے فلاں جو ان سے ہے وہ خدا نے بنایا، فلاں خدا نے بنایا، وہ سب کہیں گے ایک اللہ نے بنایا۔ جب جو ذات زمین و آسمان کو تخلیق کر سکتی ہے، میری اولاد کو نہیں کر سکتی؟ جو ذات زمین و آسمان کے اندر ہر جاندار کو پیدا کر سکتی ہے، ہر جاندار کی خوراک رکھ سکتی ہے، وہ مجھے رزق نہیں دے سکتی؟ جو ذات ہر جاندار کو اس کی ایک سائیکل کے اندر چلا سکتی ہے، زندگی کے بڑے سے بڑے مشکل سے پھر مشکل فیز میں سے نکال سکتی، کیا میری مشکلات کو دور نہیں کر سکتی؟ کبھی جغرافک چینل دیکھیں تو وہاں پہ نظر نہیں آتا کس طریقے سے ایک ہی جنگل ہے، چیتے بھی وہیں پہ ہیں، شیر بھی وہاں پہ ہیں، سانپ بھی وہاں پہ ہیں، چوہے بھی وہاں پہ، خرگوش بھی وہیں پہ ہیں، ہرن بھی وہیں پہ، سارے ایک دوسرے کے مخالف رہ کٹھے رہے۔ کس طریقے سے یہ سائیکل جو رب چلا سکتا ہے، وہ کیا ہمارا سائیکل نہیں چلا سکتا؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کی، فرمایا کہ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے کیا چیز؟ زمین و آسمان، اور اس میں جو کچھ بھی ہے۔ ملکیت کس کی ہے؟ اونرشپ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے جب ہمارے میں سے کوئی فوت ہوتا ہے، کوئی چیز کھو جاتی ہے، کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب مومنین کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اونرشپ اللہ تعالیٰ کی ہے، فوراً کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بینا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شکر ادا کرے، کوئی عبادت کرے، کوئی تعریف بیان کرے، کوئی شرک کرے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ٹکا فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے غنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ حمید بھی ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ جس رب نے بنایا اس رب کو پتہ ہے کہ ہر چیز میری تعریف کر رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تعریف کرے گی۔ بڑے سے بڑے آپ یہ کرکٹرز کو بھی دیکھیں نا، جب وہ غیر مسلم کرکٹرز کو بھی جب وکٹری ہوتی ہے تو فوراً سے پہلے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ کس بات پہ زمین پہ گرتے ہیں؟ یہ آنکھیں اوپر کیوں اڑ جاتی ہیں؟ کس بات کا اظہار کر رہی ہیں؟ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ میرا رب ایک ہے اور وہ عرش پہ بیٹھا ہے اور اسی نے مجھے وکٹری دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ فِي شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، زمین پہ جتنے سمندر ہیں وہ انک بن جائیں، یا ان کی مثل 7 سمندر اور بھی لے آؤ، اللہ کے کلمات لکھنے بیٹھو، کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلمات کیا ہے؟ اللہ کی کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی گفتگو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی ہیں۔ یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ، ان نے پوری زندگی تکالیف کھائیں، کوڑے کھائے، جیل بھگتی، صرف اس لیے کہ لوگوں نے کہا کہ قرآن جو ان سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ اس بات کے اوپر انہوں نے مارے کھائیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، اور رب کا کلام کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اس کی لاکھ تفسیریں کرتے جائیں، لیکن ہر تفسیر دوسرے سے مختلف ہوگی۔ میں نے اس کی تفسیر ایک کتنی لمبی چوڑی تفسیر کی آپ کے سامنے، سورہ یوسف کی تفسیر 7.5-8 گھنٹوں کی تفسیر ہوئی، 111 آیات کی صرف۔ جب میں اتنی تفسیر کر رہا ہوں، میرے سے لاکھوں اتنے لوگ موجود ہیں جو کہ اس سے کئی گنا بڑی تفسیریں لکھی ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ لقمان کے فرسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 15 تک کر لیا تھا، انشاءاللہ یہیں سے آگے کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان اگر تک ہو وہ شے، مثقال وزن برابر، حبۃ دانے کے، من خردل رائی کے،
فتکن پھر وہ ہو فی صخرہ کسی چٹان میں، او یا فی السماوات او فی الارض یا آسمانوں میں یا زمین میں، یأتی بہ اللہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ بہت باریک بین ہے، بہت خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نصیحتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لقمان وہ ہستی جن نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں پسند ہی اتنی آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن بنا کے اتار دیا۔ ان میں سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی طرف توجہ دلوائی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو بات سکھانے کی کوشش کی وہ توحید کی دعوت تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر دعوت دین دینے شروع کرنی ہے، دین کی دعوت دینا شروع کرنی ہے، کوئی بات لوگوں کو دین کی طرف لانا شروع کرنا، اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز توحید کی طرف لے کے آئیں۔ باقی تمام اختلافی مسائل کو چھوڑ دیں، وہ سارے ایک سائڈ پہ کر دیں، توحید کی طرف لوگ آ جائیں گے، آٹومیٹکلی دین کے پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ بتائی لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کے اندر کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جس کے اندر میں نے بتایا کہ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو کبیرہ گناہ قرار دیتے ہوئے دوسرا بڑا کبیرہ گناہ جو ان سے ہے وہ والدین کی نافرمانی کو لکھا۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک وجہ بیان کی کہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ انہوں نے ماں جو سی ہے پیٹ کے اندر بوجھ کو اٹھاتی ہے اور کمزوری پہ کمزوری اٹھاتی جاتی ہے۔ یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا مقام رکھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امک، تمہاری ماں، ثم امک، پھر تمہاری ماں، ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ تو صحابی نے اس کے بعد پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا باپ بھی، پھر اس کے بعد فرمایا تمہارے قریبی رشتہ دار۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پیسے دینے ہیں تو ماں کو 3 روپے دو تو باپ کو 1 روپیہ دو، اس کا مراد یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، لیکن کریں گے برابر ہی، لیکن توجہ زیادہ کس کی طرف دلائی؟ ماں کی طرف۔ اس کی ریزن ہے ماں کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے، تو نرمی جو بندہ کرتا ہے نا اس کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی حق تلفی کر لیتے ہیں ہم، اس کے حق کے اندر جو ہے نا وہ اس کو حق کو کھا لیتے ہیں۔ ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا درس اسی لیے دیا، ماں کی طبیعت میں نرمی ہے۔ جس بندے کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ بندہ کمپرومائز کر لے گا، اسی لیے ماں کے بارے میں کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنا۔ باپ کے ساتھ بچہ کمپرومائز نہیں کرتا، پتہ ہے کیا تو ایک آگے لگنی ہے طبیعت سیٹ ہو جانی اسی ٹائم، سارے کمپرومائز درست ہو جانے، تو اسی لیے باپ کے ساتھ نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دلائی۔ آگے تیسری بات جو لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو سکھائی وہ یہ کہ اے میرے بیٹے اگر تم کسی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرو گے، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں چلا جائے، چاہے زمین کی گہرائیوں کے اندر چلا جائے، چاہے پانی کی سمندر کی گہرائیوں میں چلا جائے، چاہے صحرا کی وسعتوں میں چلا جائے، وہ ایک ایک نیکی ایک ایک برائی کا ذرہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو سامنے لے آئے گا تمہارے۔ اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے، اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف، اللہ تعالیٰ سمیع، اللہ تعالیٰ بصیر کس طریقے سے ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ کالی رات کے کالے اندھیرے کے اندر کالے پہاڑ کے کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چونٹی کے کالے قدموں سے لگنے والی کالی لکیر کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں سمیع، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کالی رات کے کالے پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی کی چلنے والے قدموں سے جو نشان زمین پر لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ انسان نہیں سن سکتا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ یہی بات ہے یہ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر تم چھوٹا سا بھی عمل کرو اس بھول میں نہ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں لگے گا۔ اللہ تو میں نے سورہ یوسف کے اندر، سورہ کہف کے اندر بھی اس بات کی ایلیبریشن کی تھی کہ جب قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال نامے اس کی کتاب کی صورت میں دی جائیں گے، اس وقت افسوس کا اظہار کرے گا یار اس نے تو میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھپائی، ہر بات کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ ایک موبائل ہے، موبائل کے اندر ہم سوشل میڈیا پہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی ایک باقاعدہ جو سے پروفائل بنتی جاتی ہے کہ ایکٹیویٹی لوگ بنتا ہے، تو اس کے اندر میں سارا کچھ دے سکتا ہوں کہ میں نے اس ٹائم پہ اتنے سیکنڈ کے اوپر میں نے یہ چیز کھولی تھی، پھر یہ کھولی، میں نے یہ لائک کیا، اس کو ان لائک کیا، فلاں پیج لائک کیا، فلاں پیج انفالو کیا، ساری ایکٹیویٹی لوگ اگر ہماری یہ سوشل میڈیا میں دے سکتا ہے تو کیا یہ فرشتے لکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دو، ونہی عن المنکر اور روکو برائی سے، واصبر علی ما اصابک اور صبر کرو اس پر جو پہنچے تمہیں، ان ذلک من عزم الامور بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اب توحید، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر انسان کو اس بات کی توجہ دلانا کہ تمہارا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے،
اللہ تعالیٰ سامنے ظاہر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سب سے بڑی نصیحت وہ یہ کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں حکم دیا ہی نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کی اقامت الصلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، نماز کو وقت پہ پڑھنا، نماز کو اسی طریقے سے پڑھنا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ہر ایک بات پہ دلیل ہے۔ نماز کو وقت پہ اس لیے پڑھنا اقامت الصلاۃ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے اصل وقت کے اوپر ہے۔ پھر نماز کو اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اللہ کے رسول کی حدیث دلیل فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اسی طریقے سے نماز کی وہی رکعات پڑھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، کیوں؟ کیونکہ دلیل یہ کہ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں اقامت الصلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی اقامت الصلاۃ کے اندر آتا ہے۔ انسان اکیلا گھر کے اندر پڑھتا رہے، بے شک اول وقت میں پڑھے، بے شک سنت کے مطابق پڑھے، وہ اقامت الصلاۃ کے اندر شمار نہیں ہوتی۔ وہ نماز کو پڑھ تو رہا ہے لیکن قائم نہیں کر رہا۔ دوسری بات فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف چیزوں کا حکم دینا اور منکر سے روکنا۔ معروف سے مراد ایک تو یہ ہے کہ نیکی، پھر نیکیوں کے اندر بھی معروف چیز وہ ہے جو معاشرے کے اندر حرف عام کے اندر سمجھی جاتی کہ یار یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ان کی طرف دعوت دینا۔ وہ باتیں، وہ باریک باریک چیزیں اسلام کے اندر سے نکالنا جس کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، آپ وہ اٹھا کے سامنے لے کے آئیں گے، لوگ اختلاف کے اندر پڑ جائیں گے، یار یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، آپ کہاں سے باتیں لے کے آ رہے ہیں۔ تو ان باتوں سے اختلاف زیادہ کریٹ ہوگا، خیر کی طرف کم آئیں گے اور شر کی طرف جو لوگ زیادہ جائیں گے، آپس میں جھگڑیں گے۔ جھگڑنا جو ان سے ہے یہ بڑا گناہ ہے، اور ایک سنت کو نہ کرنا یہ چھوٹا عمل ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتا ہے، ایک لڑکی اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتی ہے۔ اب اعتکاف پہ بیٹھنا یہ سنت ہے، نفل ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے اپنے میاں سے جھگڑا کر رہی ہے۔ اب وہ جھگڑا کرنا کیا ہے؟ وہ بڑا گناہ ہے، یعنی ایک بڑا گناہ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ نفل کے لیے۔ تو اس چیز سے جو سے نا باز رہنا چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، خیر کی طرف بلانا، شر سے روکتے جانا، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اور اس کے بعد متصل بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جب اقامت الصلاۃ ہو جائے گی، جب تم نیکیوں کا حکم دینا شروع کر دو گے، برائیوں سے روکنا شروع کر دو گے، تو یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی۔ دین پھولوں کی سٹیج نہیں ہے۔ دین پہ چلنا شروع کریں، داڑھی رکھنا شروع کریں، آپ کو لوگ مولوی کہنا شروع کر دیں گے۔ پردہ کرنا شروع کریں، لوگ کہیں کہ کون سے جو سے نا مدرسے میں جا کے پڑھنا شروع کر دیے۔ مدرسے میں پڑھنا شروع کر دینا، مولوی کا لفظ، مدرسے کا لفظ، یہ چڑ بنا دیا گیا ہماری سوسائٹی کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ دین اسی چیزوں کے اوپر چلتا ہے۔ دین کے اندر تقوی، اسی دین کے اندر مقام مرتبہ اسی بندے کو حاصل ہے جس بندے کے پاس تقوی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ دین کے راستے پہ جب چلو گے مشکلات آئیں گی۔ اگر دین کے راستے مشکلات نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر نہ پڑتے، نبیوں کو درمیان سے ایک آرے کے ساتھ چیر نہ دیا جاتا، نوح علیہ السلام جو انسان ان پہ مشکلات نہ آتی، شعیب پہ مشکلات نہ آتی، موسیٰ پہ مشکلات نہ آتی، اتنا عرصہ وہ اپنے وطن سے دربدر نہ رہتے۔ یہ مشکلات آنا انبیاء کے جو ان سے ہے وہ یہ مشکلات آنا انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور مشکلات پہ صبر کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے، اور مشکلات کا آنا اسلام کے راستے کے اندر مقدر بھی بنتا ہے انسان کا۔ دوسری بات، یہ زندگی مشکلات کا گہوارہ ہے۔ بندہ سمجھے کہ دنیا کے اندر مشکلات نہ ہیں، آسانیاں ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے کے اندر آسانیاں نہیں ہوتی، تنگیاں ہوتی ہیں۔ قید با مشقت کاٹنی پڑ جائے تو لگ سمجھ آتی، جب چکی پیسنی پڑ جائے، جب چکی چلانی پڑ جائے، جھاڑو دینے پڑ جائے، گوڈی کرنی پڑ جائے پورے گارڈن کے اندر، لگ سمجھ جاتی ہے قیدیوں کو جب ان کی جان نکلتی ہے قید با مشقت کا سن کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے لیے کہ دنیا قید خانہ ہی ہے، ذرا سی بات پہ پابندی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ قید کے اندر یہی تو چیزیں ہوتی ہیں اور یہی تو مشکل ہے۔ اور میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مشکلات ہیں اس پہ صبر کرنا۔ کیوں؟ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرتے تھے، عام بندے کو تو بس کی بات ہی نہیں ہے۔ عام بندہ تو پٹنا شروع ہو جاتا، ذرا سی بات پہ یہ سوچنا شروع ہوتا ہے کہ یار اس سے اچھا بندہ ماری جائے، خودکشی کر لے تو زیادہ بہتر ہے، جتنی مشکلات زندگی کے اندر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کی مثال دے کے کہا کہ جو مکے والوں نے تمہارے پہ ظلم کیا ہے، برداشت کرو گے، صبر کرو گے، ایک وقت آئے گا مکے کا سردار بنا دوں گا، اس طرح یوسف کو مصر کا بنایا۔ تو یہ وہ چیز ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ، اور نہ تم موڑو خدک اپنی گال للناس لوگوں سے، ولا، اور نہ تمشی تم چلو فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کے،
یا اطراق ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں وہ پسند کرتا کل ہر مختال خود پسند فخور فخر جتانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب تم کسی سے کو بات کرو تو بات کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ اپنے چہرے کو موڑ کے نہ رکھو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان سے ذرا سی بات کرنا شروع کریں نا، وہ ایسے منہ بنا کے اس طرح کر گئے، بات ادھر ہو رہی ہے، منہ ادھر موڑا ہوا ہے۔ اب یہ کیا ہے جناب، اس بندے کی طرف دیکھ لیں گے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان میں جو ہے گستاخی ہو جائے گی۔ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ چہرے کو موڑ کے رکھتے ہیں، بس ان سے بات شروع کریں منہ ادھر موڑ لیں گے ادھر موڑ لیں گے، وہ دھیان کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے گا۔ تو یہ چیز کس چیز کی علامت ہے؟ تکبر کی علامت ہے۔ دوسری بات کہ لوگوں کے ساتھ اکڑ کے رہنا، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، کہ کیا ایک بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، یہ تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تکبر تو نہیں ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو تکبر تو یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلاتے جانا اور جو لوگ ہیں ان کو اپنے سے حقیر جاننا۔ یہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے جب انسان، تب انسان چہرے کو موڑ لیتا ہے۔ جب انسان حق بات کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بات کو پریورٹی دیتا ہے حق کے مقابلے میں، تب انسان چہرے کو موڑ لیتا ہے، کہتا ہے یار میں نہیں ماننا، جاؤ کیا کام کرو۔ تو یہ بات ہے کہ اپنے چہرے کو موڑ لینا۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اوپر تم نہ چلو کس حالت میں؟ اکڑتے ہوئے۔ اب اس سے مراد ایک تو یہ چیز ہے کہ اکڑ کے نہیں چلنا، سمپلی جس طریقے سے لوگ اکڑ کے چلتے ہیں، کاٹن کا سوٹ پہنا، اوپر بہت اچھی سی ذرا ہائی کوالٹی کی ذرا مایا لگائی ہوئی، اور پھر وہ کپڑے پہ وٹ بھی نہیں پڑنے دیتے، اور پھر چلتے جا رہے ہیں اس طرح اکڑ کے، جسم اکڑا ہوا ہے، بیٹھیں گے بھی تو ان کی بازو اس طریقے سے ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک جو اس سے مراد یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، کبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کی زمین کے اوپر کس کو اکڑ کے چل کے دکھاتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ کیا، فرمایا کہ تم کس بات پہ اکڑ کے چلتے ہو؟ نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو سر کر سکتے ہو، نہ زمین کی جو گہرائیوں کو سر کر سکتے ہو۔ کس بات کی اکڑ ہے تمہارے اندر؟ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ نہیں سکتے، جب یہ کر نہیں سکتے تو پھر اکڑ کس بات کی؟ لہٰذا اکڑ کے نہ چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خود پسند بندے کو، جو بندہ اپنی میں کے اندر رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ فخور اور فخر جتانے والے کو، یعنی فخر کرنے والوں کو، ذرا ذرا سی بات پہ فخر کرنا، پیسہ دیا اس پہ فخر کرنا شروع کر دینا۔ فخر کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن فخر کے اندر دوسرے بندوں کو حقیر جاننا یہ ذرا بری بات ہے، کیونکہ تکبر کی ڈیفینیشن میں نے بتا دی، بطر الحق وغمط الناس۔ اس ڈیفینیشن کو ایک اصول بنا کے، ایک رول بنا کے، ایک فارمولا بنا کے ہر چیز پہ پٹ کرتے ہیں، جن چیزیں سمجھ آتی شروع ہو جائیں گی۔ آگے فرمایا وقصد، اور میانہ روی اختیار کرو، فی مشک، اپنی چال میں، وغضض من صوتک، اور پست رکھو اپنی آواز کو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بہت زیادہ ناپسند ہے، ناپسندیدہ آوازوں میں سے البتہ آواز ہے گدھے کی۔ اب دو چیزیں یہاں بیان کی، وقصد فی مشک وغضض من صوتک، کہ اپنی چال کو درمیانی رکھو، نہ زیادہ تیز چلو نہ زیادہ آہستہ چلو، پھر چال چلتے ہوئے نہ قدم زیادہ بڑے اٹھانے ہیں نہ زیادہ چھوٹے اٹھانے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھے نا تو سیرت کے اندر اللہ کے رسول کے ساری قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں، اللہ کے رسول چلتے کیسے تھے، نہ اکڑ کے چلتے تھے، نہ ہی بہت ڈھیلے جسم سے چلتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ایک بندہ چلتا آ رہا ہے اور اس نے جسم اس طرح جھکا ہوا، سیدنا عمر نے پوچھا کیا ہوا ہے، بیماری ہے؟ نہیں امیر المومنین کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ پھر کیا کمر میں کوئی درد ہے؟ وہ بھی نہیں۔ ایسے کیوں چل رہے ہو؟ وہ بس عاجزی اختیار کی ہے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ سیدھے ہو کے چلو، آئندہ میں نے دیکھا میں کوڑے ماروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، چلنا ہے تو کس طریقے سے چلنا ہے؟ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے، چال کے اندر بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، وغضض من صوتک، اور آواز بھی اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ سنانا 2 بندوں کے ہے، سنا 50 بندوں کو رہے ہیں۔ جس بندے سے بات کر رہے ہیں آواز اتنی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ساتھ بیٹھا ہے گروپ ڈسٹرب ہو رہا ہو۔ اور اسی طریقے سے نہ اتنی دھیمی آوازوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرنا شروع کریں بات کی نہیں سمجھ آتی، کیوں؟ کیونکہ بول ہی اتنا آہستہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ان سے بات کرنا شروع کریں انسان کا دل کرتا ہے یار بندہ چپ ہی کر جائے، اچھا ہے، کیوں؟ کیونکہ بول ہی اتنا اونچا رہے ہیں کہ وہ سردہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ناپسندیدہ بات کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری ترین اگر کسی کی آواز ہے تو گدھے کی آواز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بات پہ فرمایا کہ جو گدھا، جب تم مرغے کو پکارتے دیکھو نا، چیخے مارتے دیکھو، تو اس ٹائم اللہ کی تسبیح بیان کرو، کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے جب گدھے کو اس طریقے سے ہانکتے دیکھو، چیخے مارتے دیکھو، اعوذ باللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک بڑی اچھی بات، وہ کہتے ہیں کہ اس کی گدھے کی بات سب سے بری اس لیے بھی تصور کی گئی کیونکہ باقی جتنے جانور ہیں نا ان کو مارو گے وہ چیخیں گے،
ان پر بوجھ ڈالو گے وہ چیخیں گے، ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی وہ چیخیں گے۔ گدھا ان تمام باتوں پر نہیں چیختا، گدھا بلا وجہ چیختا ہے۔ اس سے ایک بات سیکھنے کو یہی ملتی ہے کہ بلا وجہ چرچر چرچر بولتے نہیں جانا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے، اس وقت بولیں جس وقت ضرورت ہے، اس کے علاوہ مزید بولنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، علم کیا نہیں ترو تم نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سخر مسخر کیا لکم تمہارے لیے ما فی السماواتی جو کہ زمینوں میں، و ما فی الارض اور جو کہ زمین میں ہے، و اسبغ اور اس نے تمام کر دیا علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ ظاہری اور باطنی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ کیا تم نے زمین میں دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ موجود ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اس کی ایک ظاہری سی بات، ایک بڑی سی چھوٹی سی بات جو سمجھنے والی ہے، جس کو ہم اگر اس مثال کو دیکھیں تو آرام سے بات سمجھ آ جائے گی، وہ یہ کہ بڑے سے بڑا جانور اونٹ ہے نا، وہ جب بدکتا ہے تو قابو میں نہیں آتا بڑے سے بڑے لوگوں کے، لیکن اگر اس کی نکیل ایک بچے کو پکڑا دے، پیچھے 100 اونٹ قطار میں لگا دیں، 100 کے 100 اونٹ ایک بچے کے ہاتھ میں پڑی نکیل کی وجہ سے چلنا شروع کر دیں گے۔ بچہ جس طرف لے کے جائے گا اس طرف چلنا شروع کر دیں۔ بچے کے ہاتھ میں بیل کی رسی پکڑا دیں، نکیل پکڑا دیں، بچہ لے کے چلے گا، وہ چلنا شروع کر دے گا، لیکن بیل جب بدکتا ہے تو پھر کسی قابو میں آتا ہے، بڑے بڑے پہلوان ڈرتے ہیں ان سے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو بڑے سے بڑے جانور، جو سے وحشی جانور، اس طرح کتا ہے، اب یہ اگر بچے کے بھی ہاتھ میں پکڑائیں، پالتو کتا ہے تو بچے کے ہاتھ میں پکڑائیں چلنا شروع ہوتا ہے، لیکن اگر کتا بدک جائے تو پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اسی طریقے سے پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہمارے لیے۔ پانی کی کیا اوقات ہے کہ اپنے اندر چیزوں کو ڈبو لے یا اپنے اوپر چیزوں کو رکھ لے؟ بڑی سے بڑی کشتی، اتنی بڑی کشتیاں جو کہ پہاڑوں کی مانند ہیں اور وہ پانی کے اوپر چل رہی ہیں، ایک پتھر رکھتے ہیں ڈوب جاتا ہے، ایک تنکا رکھتے ہیں وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، ایک لوہے کا ٹکڑا رکھتے ہیں تو ڈوب جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی